औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरी आज खुश नसीबी है, खुश किस्मती है कि आज मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ। हम छोटे छोटे होते थे तो हम एक जंतरी पढ़ते थे, ज़ंजानी जंतरी। आईना किस्मत के नाम से मैगज़ीन मेरे सामने भी है इस वक्त। आईना किस्मत यकीनी तौर पे आपने छोटे हुए बहुत ज़्यादा इसको पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा अपने सितारों के बारे में जानने की कोशिश की होगी। आज मेरे पास इस वक्त मेरी खुश नसीबी मैं मौजूद हूँ ज़ंजानी साहब के साथ। मुसव्वद ज़ंजानी साहब, शाह साहब का जो सिलसिला है आप जानते हैं, ज़ंजानी सिलसिला। अब मैं कोई उस पर मज़ीद बात नहीं करूँगा। ग्रहण के हवाले से मैं बात करने जा रहा हूँ। जो ग्रहण होगा 28 को किस किस के लिए फ़ायदा देने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आतिफ़, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी मोहब्बत आतिफ़। और आपका आज का वीडियो का जो टॉपिक जो कि आपने बताया भी है और थंबनेल से भी वाज़िया है, ग्रहण अमूमी तौर के ऊपर ना हर साल 4 से 5 ग्रहण लगता है। इस साल चूँकि 4 ग्रहण थे और ये जो अभी ग्रहण आ रहा है ये है आखिरी ग्रहण। एक तो जुज़वी ग्रहण है, कमरी ग्रहण है और लगेगा ये 28 अगस्त को। पाकिस्तान में जो इसके टाइमिंग्स हैं वो गो के पाकिस्तान के औकात के मुताबिक यहाँ पे नज़र तो नहीं आ पाएगा। और वैसे भी क्योंकि पार्शियल इक्लिप्स है तो पार्शियली जो इक्लिप्स होता है उसको लोग जो है वो उमूमी तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा फील भी नहीं कर पाते अनटिल एंड अनलेस कि आपको पता ना हो कि इस टाइम के ऊपर ग्रहण लगा हुआ। और क्योंकि चाँद ग्रहण का, क्योंकि चाँद जो है या तो जब 14वीं के चाँद में हो तब तो आपको वो फील हो जाता है, चाहे वो पार्शियली इक्लिप्स ही क्यों ना लगा हो। लेकिन अगर वो अपने इनिशियल डेज़ में हो या अपने इख्तितामी दिनों में हो तो फिर आपको वो इक्लिप्स लगा हुआ आसमान के ऊपर जो है वो इतना विजिबिलिटी के साथ नज़र भी नहीं आता। लेकिन चूँकि ग्रहण बेशक नज़र आए या ना आए, उसके असरात, उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर एक जैसा होता है। वो डिपेंड करता है कि आपके जायचे में, आपके चार्ट में वो किस हाउस में लग रहा है, किस हाउस में लगेगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसके क्या पर्सपेक्टिव होंगे, उसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स होंगे और उसकी ज़िंदगी में क्या नेगेटिविटीज़ होंगी और क्या पॉजिटिविटीज़ होंगी। अमूमी तौर के ऊपर ग्रहण जब भी लगते हैं लोगों के माइंड कॉन्सेप्ट में ये होता है कि ये ग्रहण क्योंकि ख़राबी ला रहा है, परेशानी ला रहा है, मुसीबत ला रहा है, मुश्किल ला रहा है। और इस ग्रहण की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़हनी तौर पे नो डाउट परेशान भी रहते हैं, मुश्किलात भी उठाते हैं, ज़हनी तौर के ऊपर सोचने समझने की सलाहियत भी माऊफ होती है और कुछ आपकी इमोशनली तौर के ऊपर इम्बैलेंस भी होती हैं चीज़ें। क्योंकि चाँद का डायरेक्टली तौर के ऊपर लिंक्ड है आपके जज्बात से, आपके इमोशन से। अब आपके इमोशंस, आपके जज्बात जब ग्रहण लगेगा तो उसमें चीज़ों में कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा लैक ऑफ एनर्जी आपको आएगी। लेकिन यही ग्रहण उन ज़ोडिक साइंस के लिए अच्छा हो जाएगा जिनके जायचे में ये कमज़ोर घरों में लगेगा। ओके। अब इस फिनोमेनन को समझने की ज़रूरत है कि क्योंकि हमारे पास अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम अगर हम लोग देखें तो 2 स्कूल ऑफ थॉट में अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम ये ग्रहण लगना है बुर्ज दलव में, एक्वेरियस में। अब चूंकि ये एक्वेरियस में लग रहा है, दलव में लग रहा है, तो उन ज़ोडिक साइंस के लिए जिनके लिए एक्वेरियन जायचे का कमज़ोर घर होगा वहाँ पे ग्रहण का लगना उसकी कमज़ोरी को दूर करेगा। अब इसी सिनेरियो में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला जो हमारे पास ज़ोडिक साइन आता है जिसको ये ग्रहण फ़ायदा देगा, बजाय कि नुकसान दे इसको वहाँ पे फ़ायदा मिलेगा, ब्लेसिंग्स देगा। उसमें सबसे पहले ज़ोडिक साइन आ जाता है कैंसर बुर्ज सरदार। कैंसेरियंस वालों के जायचे में देखा जाए तो ये ग्रहण लग रहा है इनके जायचे के 8वें घर में। 8वां घर चूँकि जायचे का कमज़ोर और ख़राब घर है, 8वें घर का ग्रहण लगना कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में इस तरह के तमाम तर मुश्किल मरहले ख़त्म होना शुरू होंगे जो कि कानूनी चाराजोई की वजह से थे और हासदीन वहाँ पे चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। हासदीन ज़ेर होना शुरू होंगे, कानूनी तौर के ऊपर मसले, परेशानियाँ, ख़र्चे इनकी ज़िंदगी में एक तो ख़त्म होना शुरू होंगे। फिर कैंसेरियंस वालों के चार्ट में इनके बहुत सारे ऐसे विरासती मसले जो कि अमूमी तौर के ऊपर इनको मेंटली तौर के ऊपर स्ट्रेस किए हुए हैं और विरासती तौर के ऊपर मसाइल ये लोग चाह रहे हैं कि अब सुलझ जाएँ। बिल्कुल चीज़ें जो है वो इनकी एक्सट्रीम लिमिट्स तक पहुंच चुकी हैं, तो इस ग्रहण का लगना इनकी ज़िंदगी में विरासती तौर के ऊपर मसाइल का कोई अमली सलूशन ले आएगा, इनको ज़हनी तौर के ऊपर उस डिप्रेशन, उस परेशानी से बाहर निकालेगा। फिर ग्रहण का 8वें घर में लगना इनको बीमारियों से शिफायाबी की तरफ लेके जाएगा। इनकी ज़िंदगी में डूबे हुए पैसे, कर्ज़ा, कर्ज़े की रिकवरी, कर्ज़े की वापसी या किसी जगह से इनको पेमेंट्स रिकवर्ड होनी है, मिलनी है, तो वो पेमेंट्स तकाज़ा करने से इनको मिल पाएंगे। मतवक़्क़ा तौर के ऊपर कैंसेरियंस वालों के चार्ट में देखें तो 8वें घर का ग्रहण इनकी ज़िंदगी में अमूमी तौर के ऊपर ऐसे लोग जो कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे होते हैं या फिर स्टॉक में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में किसी जगह के ऊपर इनको माजी में नुकसान हुआ है, इस ग्रहण का लगना उस रिकवरी, नुकसान के रिकवरी की तरफ लेके जाएगा। अगर ये किसी तौर के ऊपर दोबारा से इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो वो नुकसानात का इज़ाला मुमकिनात में से होना शुरू होगा। फिर इनके चार्ट में 8वें घर का ग्रहण लगना इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है कि इनकी मेहनत थोड़ी सी ज़िंदगी में कम रहेगी, लेकिन उस मेहनत का जो आउटकम है, जो उसका सिला है, इनको आमदन की शक्ल में,
ان کو ذہنی طور کے اوپر مثبت رویوں کی شکل میں لوگوں سے وہ بہت اچھے انداز میں ملنا شروع ہوگا. تو یہ ہمارے پاس پہلا زوڈک سائن آتا ہے کینسر برج سرطان, کہ جس کے ذائچے کے کمزور گھر میں گرہن کا لگنا ان کمزوریوں کو دور کرے گا. سر 8واں گھر انڈیکیٹ کرتا ہے آپ کے وراثتی, قانونی, پیسہ. ہاں, اور ایزی منی, اوکے. اور ایون جو ہے اس کو ہم لوگ موت کا گھر بھی بولتے ہیں. اب موت ہمیشہ طور کے پر آپ کو بہت سویر پریشانی, بیماری, حادثات کی وجہ سے کہیں نہ کہیں رونما ہوگی. تو اس گھر میں گرہن کا لگنا انسان کی لانگیوٹی کی طرف چیزوں کو لے کے جاتا ہے. انسان کی زندگی میں چیزوں کو ایسی بیماریوں سے شفا کی طرف لے کے جاتا ہے جو کہ لا علاج ہوں یا پھر کسی طور کے اوپر بہت سویر النس ہو. تو اس اعتبار سے چیزوں کو یہاں پہ خاتمے کی طرف لے کے جائے گا. اس کے بعد ہم لوگ اس زوڈک سائن کے بعد اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو نیکسٹ زوڈک سائن پھر اس میں آئے گا, اور وہ ہے ورگو, برج سملا. ورگنز والوں کے چارٹ میں یہی کلپس لگ رہا ہے ذائچے کے چھٹے گھر میں. اب چھٹے گھر کا گرہن لگنا ورگنز والوں کی زندگی میں جو ان کے ظاہری طور کے پر حاسد ہیں, جن کے بارے میں ان کو علم ہے کہ یہ لوگ ان کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں, مسائل کریٹ کرتے ہیں, ان کو زندگی میں کسی طور کے پر جو ہے وہ لیگ پولنگ کرتے رہتے ہیں, ان کے بارے میں تنقید کرتے رہتے ہیں, ان کے بارے میں غلط ریومرز پھیلا رہے ہیں, یا کہیں نہ کہیں پہ ان کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں. ایسے حاسد زیر ہونا شروع ہوں گے. حاسدین کا زیر ہونا ان کو زندگی میں ذہنی طور کے اوپر حوصلہ مندی کی طرف لے کے جائے گا, زندگی میں تھوڑا سا مثبت اپروچ, مثبت سوچ کی طرف لے کے جائے گا. پھر اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو چھٹے گھر کا جو گرہن ہے یہ ان کی زندگی میں ان کے کام کی جگہ کے اوپر جو اپوزیشن ہے, پالیٹکس ہے, چاہے یہ جاب کر رہے ہوں, چاہے یہ کوئی خود کی کمپنی رن کر رہے ہوں, یا پھر اگر یہ فری لانسنگ بھی کام کر رہے ہیں اور کسی کے ساتھ مل کے اگر کام کر رہے ہیں, تو وہاں پہ بھی جو حاسدین قسم کے لوگ ہیں یا ان کے کام کی جگہ کے اوپر جو پالیٹکس ہیں, ان پالیٹکس سے یہ کسی طور کے اوپر محفوظ رہیں گے. اس کے ساتھ ایسے تمام ورگنز لوگ جو کہ اپنی ملازمت کے لیے پریشان ہیں, کوشش کر رہے ہیں حصول ملازمت کے لیے, کوشش کر رہے ہیں کسی طور کے اوپر روزگار کی بہتری یا بحالی کے لیے, کیونکہ اس گرہن کے فوراً بعد ان کے چارٹ میں ذہن کے گھر میں جو وینس موجود ہے اس نے 2 طریق کو موو کر جانا ہے ان کے پیسے کے گھر میں. تو اس گرہن کا لگنا ورگنز والوں کی زندگی میں ان کے روزگار کی طرف بھی چیزوں کو لے کے جائے گا, ان کی زندگی میں حصول ملازمت کی طرف چیزوں کو لے کے جائے گا, کہ ان کو اپنی زندگی میں مالی طور کے اوپر بھی کہیں نہ کہیں پہ چیزیں تھوڑا سا آسودگی کی طرف آتی ہوئی نظر آئیں گی. پھر ایسے ورگن جو کہ شادی شدہ ہیں, ان کی ازدواجی زندگی میں کوئی تیسرا فرد ایسا کردار ادا کر رہا ہے کہ جس میں شکوک و شبہات, وہم وسوسے, پرابلمز, یا پھر ان کی زندگی میں کسی لحاظ سے جو شراکتی معاملات ہیں, پارٹنرشپ کے امور ہیں, اور ان میں بجائے فائدہ ہونے کے الٹا نقصان ہو رہا ہے, خرچے ہو رہے ہیں, پریشانیاں ہیں, یا ان کی پارٹنرشپ ڈیڈ جو ہے وہ کچھ ختم ہونے کے قریب ہے. تو اس گرہن کا لگنا مسائل کے حل کی طرف لائے گا, چیزوں کو کسی طور کے اوپر ریزالو کرنے کی طرف لے کے جائے گا. ذہن میں جو خدشات ہیں, ذہن میں جو وہم وسوسے ہیں, شکوک و شبہات ہیں, وہ خاتمے کی طرف آتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اس اعتبار سے ورگنز والوں کی زندگی میں بھی یہ گرہن لگنا بہت سارے مسائل, پریشانی, پرابلمس کے سولوشن کی طرف لے کے جائے گا. انشاءاللہ. اس کے ساتھ اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ سیکنڈ زوڈک سائن ورگو کے بعد جو تیسرا برج آئے گا وہ پھر بنتا ہے پائسس. پائسس والوں کے چارٹ میں کیونکہ یہ کلپس لگ رہا ہے ذائچے کے 12ویں گھر میں, 12ویں گھر کا گرہن ان کی زندگی میں اسٹریٹ پہ سب سے پہلے ان کو وہم وسوسوں سے باہر نکالے گا, اسٹریس, ڈپریشن, انگزائٹی, پریشانیوں سے باہر نکالے گا, منفی سوچ کے رجحانات سے باہر نکالے گا. ان کی زندگی میں نہ صرف خرچوں کو کم کرے گا, بیماریوں کو کم کرے گا, بلکہ ان کی زندگی میں اگر انہیں کوئی اچھا نالج نہیں مل پا رہا, کوئی ان کو بہتر طور کے اوپر رہنمائی نہیں مل پا رہی, ایون ایسے مسائل کی بھی جو کہ ان کے اسپریچولی طور پہ ہوں, جو کہ ان کے نفسیاتی طور کے اوپر ہوں, جو ان کو بیماریوں سے ہٹ کے ذہنی طور کے اوپر پریشان کیے ہوئے ہیں, تو پائسس والوں کی زندگی میں اس طرح کے نفسیاتی مسائل کا سلوشن بھی یقینی طور کے اوپر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا. انشاءاللہ. پھر پائسس والوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو بیسیکلی طور کے اوپر جہاں پہ یہ لوگ اپنے بہت سارے ایکسپینسز کو ختم ہوتا ہوا محسوس کریں گے, ایک ذہن سے بوجھ اترتا ہوا محسوس کریں گے, وہیں پہ پائسس والوں کی زندگی میں ایسے لوگوں کے چہروں سے نقاب پلٹنا شروع ہوں گے جو کہ پیٹھ پیچھے وار کر رہے ہیں, جو کہ ظاہری طور کے اوپر ان کے ساتھ بہت اچھے ہیں لیکن بیک اینڈ کے اوپر ان کی لیگ پولنگ کر رہے ہیں, یا کہیں نہ کہیں پہ ان کے بارے میں منفی خرافات پھیلا رہے ہیں, اور ظاہری طور کے اوپر ان کے ساتھ بہت عمدگی کے ساتھ چل رہے ہیں. ایسے لوگوں کے اصل چہرے سامنے آئیں گے, اور خفیہ حاسدین کا منظر عام کے اوپر آ جانا پائسس والوں کی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو کلیریفائی کرے گا. تو پائسس والوں کے چارٹ میں بھی یہ گرہن لگنا ان کو زندگی میں مثبت اپروچ کی طرف لے کے جائے گا, بہتر ڈیسیژن میکنگ کی طرف لے کے جائے گا, اور پھر یہ لوگ اپنی زندگی میں ایسی قید سے آزادی رہائی کی طرف آئیں گے جو کہ سوچ کی قید ہے, رشتوں کی قید ہے, ذمہ داریوں کی قید ہے, اور کچھ ایون ایسے بھی پائسس جو کہ فزیکلی طور کے اوپر کسی قید میں ہیں.
اس گرہن کا لگنا ان کو نہ صرف سوچوں کی قید سے آزاد کرے گا، بہت ساری مجبوریوں کے تحت جو یہ چیزیں لے کے چل رہے تھے، مروت کے تحت جو چیزیں لے کے چل رہے تھے، کسی طور کے پر درگزر کر کے جو چیزیں لے کے چل رہے تھے، اور یہ اس کے خلاف بات نہیں کر پا رہے تھے، یا یہ کسی طور کے پر حوصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ اپنی زندگی میں ان زنجیروں کو توڑ دیں۔ اس گرہن کا لگنا ان کو ان زنجیروں کے توڑنے کی طرف، حوصلے کی طرف لے کے جائے گا۔ تو یہ امپیکٹ بھی ان کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ چاہے قید کسی بھی طرح کی ہو، ظاہری ہو، سوچوں کی ہو، پابندیوں کی ہو، سٹریس، ڈپریشن، انگزائٹی، رشتوں کی ہو، یہ اس قید سے آزادی کی طرف آنا شروع ہوں گے۔ تو یہ 3 ایسے بروج ہیں کہ جن کے ذائچے میں گرہن کا لگنا، باوجود اس کے کہ گرہن کے نیگیٹو امپیکٹ بہت شدید رہیں گے باقی 9 بروج کے اوپر، لیکن ان تینوں کی زندگی میں چیزوں کو کسی طور کے اوپر آسان کرے گا۔ انشاءاللہ۔ سر باقیوں کے لیے پیغام کیا آپ کا؟ دیکھیں، باقیوں کے لیے سب سے پہلی چیز، جب بھی گرہن لگتا ہے تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جس دین کے اوپر ہیں، اس دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ جہاں پہ قرآن کریم میں ہر مرض کی، ہر مسئلے کی، ہر پریشانی کی شفا ہے، وہیں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گرہن کے اوقات میں یا پھر جب بھی قدرتی طور کے پر کوئی آفت، پریشانی آئے، اس کے لیے نماز آیات پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ تو نماز آیات لازمی پڑھیں۔ اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقے میں سوائے موت کے ہر چیز کی شفا ہے، تو صدقہ وافر مقدار میں دیں، اور وہ صدقہ دیں یا وہ بیسیکلی طور کے پر خدمت کریں کہ جس سے لوگوں میں رزق تقسیم کیا جائے، چاہے انسانوں میں، چاہے جو ہے وہ بے جان جانوروں میں، حشرات الارض میں۔ رزق تقسیم کرنا نیگیٹیوٹی کو انشاءاللہ ختم کرے۔ انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ کے سامنے یہ پورا پروگرام تھا، اب آپ اس سے خود استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسکرین پہ نمبر دیا گیا ہے، اگر آپ اپنے بارے میں، اپنے چارٹ کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں تو یقینی طور پہ آپ خود کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ عاطف مجید اور زنجانی سب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اقسان۔